رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی عربی عبارت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان جملوں کو دیکھ کر گھبرا نہیں جانا، بلکہ وہ جو جملہ ہے اس میں سے لفظوں کی پہچان کرنی ہے۔ اور لفظوں کی پہچان کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ اس میں سے اسم، فعل اور حرف کو پہچانیں گے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے۔ جب بھی کوئی چیز آئے گی آپ نے یہ نہیں جاننا کہ اس پہ اعراب کیا پڑھنا ہے، میں نے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، یہ اسی کو بھول جائیں آپ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو پہچاننا یہ ہوگا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اب اس اسم کی کچھ علامات ہوتی ہیں، فعل کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور حرف کی کیا ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے، جو ہے حرف کس طرح پہچانتے ہیں۔ تو اسم کی علامات کے اندر سے ہم نے کہا تھا کہ جناب اسم کی آپ کے پاس کیا ہیں 11 علامتیں جو علم النحو میں لکھی ہوئی ہیں، نحویر میں لکھی ہوئی ہیں، بعض جگہوں پہ میں نے دیکھی 27 لکھی ہوئی، کسی جگہ پہ کتنی لکھی ہوئی، وہ مختلف قسم کی، تو وہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بس آپ انہی کے اندر بند رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تھا الف لام کا شروع میں آ جانا، جیسے الحمد کے اندر جو ہے الف لام شروع میں آ گیا، حرف جر کا شروع میں آ جانا، حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے کل، ہم نے بتایا تھا کہ جی کتنے ہیں 17، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مسخلا رب حاشا من ادا فی ان علا حتی اور الہ، حروف جارہ کا شروع میں آ جانا جو ہوتا ہے، یہ جیسے بھی زیدن میں سے آ گیا۔ تنوین اس کے آخر میں ہوتی ہے، جیسے زیدن، تنوین عام طور پہ جو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ قسمیں ہیں اس کی 5 قسم کی تنوین کی، لیکن بس آپ کے لیے آسانی کے لیے بس آپ سیدھی طرح ہی بس جو ہے تنوین کا آخر میں آ جانا یہ کیا ہوگا، یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ زیدن مسند الیہ ہونا، جیسے زیدن قائم، مسند الیہ میں نے کیا بتایا، جس کے بارے میں کوئی آپ خبر دے رہے ہوتے ہو، یا یوں کہہ لو کہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، یہ اپنے پاس لکھ لو۔ اور وہ کیا ہے، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، وہ اسم ہے جس پر حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، جس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور اس کی ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے مسند۔ مسند کیا ہوتا ہے، وہ حکم ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو حکم ہوتا ہے نا اس کو مسند کہتے ہیں، جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو زید قائم میں، قائم حکم ہے، کھڑا ہے، کس پہ لگایا گیا، زید کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، تو زید کیا ہے، کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی ضربہ زید، زید نے مارا، تو ضربہ زید میں ضربہ کیا ہے، حکم ہے، مارا کس پہ لگایا گیا، زید کے اوپر، کہ جو زید نے جو ہے نا وہ سے، تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس کو پہچاننے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو پہچان جاتا ہے۔ پھر 5ویں چیز تھی مضاف ہونا۔ مضاف جیسے غلام و زیدن، مضاف میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مضاف کسے کہا جاتا ہے، جو کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جو کسی کے لیے ہوگا اس کو مضاف، جس کے لیے ہوگا مضاف الیہ۔ کل پھر کسی نے مجھ سے سوال میں پوچھا بھی تھا کہ استاد جی یہ تو مضاف الیہ بھی تو اسم ہی ہوتا ہے۔ بچوں یہ بات یاد رکھنا، مضاف الیہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسم ہو، کبھی کبھار فعل بھی کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے، فعل بھی، لیکن مضاف صرف اور صرف کیا ہوگا، اسم صرف کیا ہوگا، مضاف ہو سکتا ہے، وہ جو مضاف جو ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، وہ کیا نہیں ہو سکتا، فعل مضاف نہیں بن سکتا، فعل مضاف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو فعل کیا نہیں ہوتا، فعل مضاف نہیں ہوتا، فعل مضاف الیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، مضاف ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلی چیز تھی مصغر ہونا، نمبر 6 جو ہے، جیسے قریشن، قریش جو ہے یہ مصغر ہونا، جیسے کہ قریشن، یہ جو ہے کرشن سے تصغیر آ گئی، جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اردو میں بھی بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے۔ یہ لفظ آپ سنتے ہوگے، لوگ پڑھتے ہیں جویریہ، جویریہ، جویریہ لفظ غلط ہے، جویریہ ہے اصل میں، جویریہ، ٹھیک ہے نا، جیم کے اوپر پیش پڑھنا ہے، واو کے اوپر زبر پڑھنا ہے، جویریہ، ٹھیک ہے نا۔ جاریتن، چھوٹی سی لڑکی، جویریہ،
تو لفظ ہے جویریہ، تو یہ اس میں سے یہ آ گیا، تو وہ جویریہ بھی تصغیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ جن کو آواز نہیں آ رہی ان کو بس بتائیں آپ جو ہیں، اب میں اس چیزوں کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا میں، کیونکہ اب اس میں رہوں گا، تو جن کو آواز نہیں آ رہی ان کو فوراً ایک وہ کر دیا کریں، یا ان کو میسج کر دیا کریں، ان کو جو ہے پرسنل میسج کر دیا کریں، یا جو ہے نا وہ فوراً، باقی آپ لوگوں نے اس چیز کو اب ہینڈل کرنا ہے میں، تاکہ سبق کی طرف توجہ رہے۔ اچھا جی بچوں، اگلی چیز ہوتی ہے منسوب ہونا۔ منسوب ہونا کیا ہوتا ہے؟ جس میں نسبت پائی جاتی ہے، نسبت، جیسے انہوں نے بغدادی ہندی لکھا ہوا ہے کہ بغدادی ہندی، جیسے قریشی، دیکھو قریش والا، قریشی، پاکستانی، لاہوری، یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی اسم ہوتے ہیں، منسوب، نسبت ہونا۔ اس نسبت میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ قوم کی طرف، مذہب کی طرف، ملک کی طرف، ٹھیک ہے نا، شہر کی طرف، یہ نسبت بیان کی جاتی ہے، ملک کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے؟ یہ منسوب ہونا، اس میں نسبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے آ گیا، ایک بات یہ آ گئی۔ اچھا، تسنیہ ہو، تسنیہ جیسے رجولان ہے، جمع ہو جیسے رجالن، کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ استاد جی ہم نے صرف کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ صرف کی ہم نے گردانیں جب پڑھی تھیں، فعلوں کی گردانیں پڑھتے تھے، اور ہم جو تھے وہاں پر اس کی وہ کیا کرتے تھے، تثنیہ اور جمع کا صیغہ پڑھا کرتے تھے۔ کیسے استاد جی؟ ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلا، فعلو، تو فعلا آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اچھا، اور فعلو آپ نے کہا تھا یہ فعل ہے، اور اس میں سے یہ تو وہ آئے ہوئے ہیں فعلو وغیرہ، یہ سارے کے سارے فعل ہیں، اور یہ تو فعل بھی تو تثنیہ اور جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بچوں یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ فعل جو ہوتا ہے وہ تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل کام کو کہتے ہیں، کام، کام ایک ہی ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سے زائد ہوتے ہیں کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ زارابا کا معنی تھا کہ مارا اس ایک مرد نے، زارابا، اور زارابا کا مطلب تھا مارا ان دو مردوں نے۔ مارنے کا فعل تو کیا تھا؟ وہ ایک ہی تھا، لیکن کرنے والے کیا تھے؟ دو ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھو وہ جو فاعل ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہی ہوتا ہے نا، کرنے والا۔ وہ جو الف آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ الف اس میں سے آ گیا تھا، تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ الف آ گیا تھا، تو اس میں سے اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو الف آیا تھا وہ اس میں سے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کرنے والے کیا ہو سکتے ہیں؟ کرنے والے دو ہو سکتے ہیں، کرنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو فعل بذات خود تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اسم تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کام وہ ایک ہی رہتا ہے، کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، یا زائد ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اسم تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نیکسٹ آ گیا جی موصوف ہو، موصوف جیسے رجال کریم، موصوف جیسے رجال، رجل کریم، رجال کریم نہیں، رجل کریم، تو رجل کریم موصوف، رجل کریم، رجل، رجل موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، رجل موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے۔ تو موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی آپ صفت بیان کرتے ہو، صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا، تو الشیطان موصوف ہے، وہ کیا ہے؟ مردود، الرجیم اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا آ رہی ہے؟ اس کی بری صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو موصوف ہونا اسم کی علامت ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، موصوف ہونا بچوں اسم کی علامت ہوتا ہے، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، کیونکہ صفت، فعل بھی صفت ہو سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے کہ نکرہ کے بعد، لکھ لو اپنے پاس یہ ضابطہ، کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو ترکیب میں وہ موصوف صفت واقع ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے، اس میں نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ فعل آ جائے، تو نکرہ کیا بن جائے گا؟ موصوف بن جائے گا، اور جو فعل ہوگا وہ کیا بن جائے گی؟ اس کی صفت بن جائے گا۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، صفت کی ہم بات نہیں کر رہے،
اس لیے جب آپ سناؤ گے بھی تو یہ نہ کہنا استاد جی، میں طلبا سے سنتا ہوں طالبات سے، استاد جی موصوف صفت ہونا اسم کی علامت ہے. وہ موصوف صفت اسم کی علامت نہیں، موصوف ہونا اسم کی علامت ہے. صفت کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جیسے رجل کریم، ٹھیک ہے، رجل کریم، تو رجل موصوف ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم کی علامت ہو جائے گا کیونکہ یہ موصوف بن رہا ہے. اچھا جی، تائے متحرکہ اس سے ملی ہو، جس کو گولتا کہتے ہیں نا، گولتا، گولتا تائے متحرکہ، تائے متحرکہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تائے متحرکہ، متحرک تا جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، تائے متحرکہ اس سے ملی، جیسے زاربتن، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم کی علامت. گولتا آخر میں دیکھ لو کسی کی اس میں سے تو آپ کیا کہو گے؟ کہو گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. یہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، ان سے ہمیں بہت سی علامات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں میں یا اساتذہ میں لکھواتے ہیں بعض دفعہ بہت چیزیں کہ جی فلاں بھی دیکھ لو جی، فائل ہونا اسم کی علامت ہے، اس کے علاوہ ذوالحال ہونا اسم کی علامت ہے، مستثنی ہونا اسم کی علامت ہے، منادا ہونا اسم کی علامت ہے. پھر اسی طرح ہی جو ہے نا وہ بہت کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ بس اسی اس میں رہو، اور میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں ان 11 اس کے اندر سے کسی کسی جگہ کے اوپر ہم پھنسیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی جگہ نہیں پھنسیں گے، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہم ان 11 علامتوں میں پھنس جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی اور کسی چیز کا سہارا پکڑنا پڑتا ہے اس میں سے. لیکن عمومی کے طور پہ کیا ہے؟ یہ کافی ہوتی ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ تو تھا کہ ہم نے جب کوئی لفظ آئے گا تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھو بھائی اس میں اسم کی کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی. اچھا، اگر اسم کی علامت کوئی نہیں ہے تو پھر ایسا کرو، نیکسٹ کام یہ کرو کہ فعل کی علامتوں پہ چلے جاؤ. کہ فعل دیکھو کہ کہیں فعل تو نہیں ہے، فعل تو نہیں ہے. اب فعل کی ہمارے پاس کیا ہیں؟ 8 علامتیں علم النحو میں لکھی ہوئی ہیں. 9ویں علامت میں نے اس کے اندر وہ کی ہوئی ہے آپ کو اس میں سے کہ 9ویں علامت وہ بھی بتا دوں گا کہ 9ویں علامت کیوں ہم نے کہی اس کے اندر کہ 9ویں علامت جو ہے. تو وہ 8 علامتیں جو ہیں وہ عام طور پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں سے. دیکھو، قد کسی چیز کے شروع میں آ جائے نا، کسی لفظ کے شروع میں قد آ جائے، قد، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فعل کی علامت ہوتی ہے کہ جو قد کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. جیسے قد ضربا، قد شروع میں آ گیا تو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا یہ ضربا کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آپ کہتے ہو یہ فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد جی اس کے شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ قد آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ قد آنا یہ اسم کی علامت ہے. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سین شروع میں آ جائے، سین شروع میں آ جائے، جیسا کہ سیضربو، سیضربو سین شروع میں آ جائے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہوتا ہے. سین کا شروع میں آنا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے کہ سیضربو اسم کی علامت ہے کہ سین، سین شروع میں آ گیا کسی پہ. لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بچوں، بعض دفعہ سین کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلی ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سین جو ہے نا وہ آپ جیسے سمع آ جائے تو سمع تو خیر وہ تو ویسے ہی فعل ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے نا سالمن لکھا ہوا ہے، سالم، سالم، تو آپ کہیں استاد جی سالم، استاد جی نے ہمیں بتایا تھا کہ سین شروع میں آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل ہوتا ہے. تو سالم کیا ہو گیا؟ سالم جو ہے نا یہ فعل ہو گیا. تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ فیل کا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. تو سین شروع میں آ جانا سیضربو، ٹھیک ہے نا، سیضربو. تو سالم جو ہے وہ اسم کا اسم ہی رہے گا، لیکن یہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سین زائدہ کے اوپر ہے. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جی زائدہ کیا ہوتا ہے اور اس میں سے کیا اس میں سے. تو سین کا شروع میں آنا. اچھا، سوفا کا شروع میں آنا، ٹھیک ہے نا، سوفا کا شروع میں آنا یہ بھی کیا کرتا ہے؟ سوفا، جیسے سوفا یضربو، سوفا کا شروع میں آنا یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. سوفا کا شروع میں آ جانا، سوفا یضربو، تو یہ اس میں سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ اسم کی فعل کی علامتوں میں سے سوفا کا 3 چیزیں. نمبر 4 یہ آ گیا حرف جزم داخل ہونا. حرف جزم داخل ہونا یہ بھی کیا ہوگا؟ حرف جزم کا داخل ہونا. اس کو ٹھیک کر لینا، کچھ اس میں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں نوٹس کے اندر، کتابت کی غلطیاں کچھ ہوئی ہیں اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 نمبر ہے، حرف جزم داخل ہو، حرف جزم داخل ہو. جیسے کہ کیا ہے؟ لم یضرب، لم یضرب، لم جب حروف جازمہ،
اور حروف جازمہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 5 ہوتے ہیں. آپ نے یہ پچھلے سال پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. حروف جازمہ ان، لما، لام امر و لائے نہیں بھی، فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. علم النحو کے اشعار ہیں. علم النحو کے اندر اشعار لکھے ہوئے ہیں نا، وہ اشعار یاد کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ کو اشعار یاد ہو جائیں، تو آپ کو پوری کی پوری جو چیزیں ہوں گی یہ جو ہے نا آپ کو آ جائیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. تو حرف جزم داخل ہو، جیسے کہ کیا آ جائے گا؟ لم یضرب. لم یضرب. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی. ٹھیک ہے نا. فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ 5 حروف جازمہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حروف جازمہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، صرف خالی جازم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ کچھ اسم بھی کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ اسم بھی جس کو ہم اسماء شرطیہ کہتے ہیں، اسماء شرطیہ وہ جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حروف جازمہ کی بات ہو رہی ہے. تو 5 کیا ہیں؟ حرف ہیں جو جزم دیا کرتے ہیں فعل مضارع کو. تو اس میں سے آ گیا ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں. یہ جو ہیں یہ ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، نمبر 5 آتے ہیں بچوں، ضمیر مرفوع متصل ہو. ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے کہ کیا آ گیا؟ ضربتو. ضربتو آ گیا، ضربتا آ گیا، ضربتی آ گیا. کوئی بھی ضمیر مرفوع متصل. ضمائر ہم انشاءاللہ پورے طور پہ پڑھیں گے. ضمائر وغیرہ کی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ضمائر ہمارے ہاں طلبہ جو ہوتے ہیں ضمائر کے اندر بڑے کمزور رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے لیے میں نے جو دیکھا ہے، استاد جی ہمارے جو ہیں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم جو ہیں، ان کا بڑا اچھا طریقہ ہے جو ضمائر کے اندر سے، ان نوٹس کے اندر بھی میں نے وہاں سے یہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ضمائر کو بھی دیکھیں گے. تو ضمیر مرفوع متصل ہونا، وہ ضمیر جو کیا ہوتی ہے؟ جو ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فعل کی ضمیر ہے تو وہ کیا ہے؟ ضربتو، جیسے ضربتا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری یہ جو ضمیریں ہوں گی جو ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ یہ فعل کی علامت ہوتی ہیں. کبھی وہ نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی. ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل کبھی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی ضمیر جو ہوتی ہے. تو یہ آ گیا ضربتو یا ضربتا یا ضربتی. یہ ضمیر مرفوع متصل کہلائیں گی ہمارے پاس. خالی یہ نہیں ہے، ماضی نہیں، مضارع کے اندر بھی آئیں گی بچوں، اور گردانوں کے اندر بھی آئیں گی. سمجھ رہے ہو؟ خالی یہ نہیں کہ کہنا کہ استاد جی یہ ماضی میں آیا تھا ضربتا، تو اچھا جی یضربان، استاد جی یضربان میں تو تا، تما، تم کا کچھ بھی نہیں آیا ہوا. تو وہ تو یضربان کے اندر بھی ضمیر مرفوع متصل ہے. اچھا، یضربانے کے اندر بھی وہ الف نظر آ رہی ہے ہمیں، یضربون میں ہمیں واو نظر آ رہی ہے. تو ضمیر مرفوع متصل کا تعلق صرف ماضی کے ساتھ نہیں ہے، باقی گردانوں کے اندر بھی آتی ہے ضمیر جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. آپ کہوں سر یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، مجھے پتا ہے نا، میرے کئی سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، تو طلباء سے جب ہم سنتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ جو اشکالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو اس میں سے اب آتے ہیں جناب نمبر 6 کے آگے، آخر میں تائے ساکن ہو. تائے ساکن، اس کو پڑی تا کہتے ہیں نا، پڑی تا. سمجھ رہے ہو؟ پڑی تا، یہ تائے ساکن. گول تا کی بات نہیں کر رہا، گول تا کی نہیں بات کر رہا. گول تا کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں. تائے مدورہ، گول تا مدورہ. ٹھیک ہے. تائے متحرکہ بھی کہتے ہیں اس کو جو تھی. اس میں کیا ہے؟ یہ تائے ساکن ہو، کسی چیز کے آخر میں تائے ساکن آ جائے، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ فعل کی علامت ہوتی ہے. جیسا کہ جیسا کہ تو تائے ساکنہ آ گئی تو ذرا بت. اچھا جی. نمبر 7، امر ہونا. امر ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کی علامت ہوتا ہے. امر جس میں حکم دیا جاتا ہے، جیسے اضرب وغیرہ آ گیا. اضرب، کوئی بھی اور بھی کوئی بھی سیگے آ سکتے ہیں. امر. اچھا جی. تو چلیے جی، امر ہونا جیسا کہ اضرب. امر ہونا جیسا کہ اضرب. اچھا، نہیں ہونا، نہیں، جیسا کہ لا تضرب. نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام سے روکتے ہو. چلیے جی پوچھو. بسم اللہ. تو ہم چل رہے تھے کہ امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب. اور میں نے عرض کیا تھا انگریزی میں ہم امپیریٹو سینٹینسز کیا کرتے تھے. امپیریٹو کے جو تھے جس میں سے، اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ فعل کی علامتیں ہوں گی، امر یا نہیں وغیرہ جو ہوتے ہیں. اچھا، پھر
9वां सीगा ये आपको बाज़ किताबों में मिलेगा, बाज़ जगहों पे नहीं मिलेगा, और आपने इल्म नाहव में नहीं पढ़ा होगा। जिससे 13 सीगे निकलते हों, जिससे 13 सीगे निकलते हों, तो वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास वो भी फेल की अलामत होती है। 13 सीगे जैसे निकल रहे हो, आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्यों आपने कहा 13 सीगे? असल में बच्चों, ये जो ज़राबा है, ये यजरिबू है ना, ज़राबा या यजरिबू, अगरचे इसमें ज़मीर मरफू मुतसिल है, वो छुपी हुई है, इसमें पता है कौन सी ज़मीर है? हुआ ज़मीर है ज़राबा के अंदर, या यजरिबू के अंदर हुआ ज़मीर है, ठीक है ना। तो लेकिन उसको हमने क्या करने के लिए, हमने कहा कि इसमें हमें कोई और अलामत नजर नहीं आ रही सीधी तरह से, तो हमने कहा जिससे 13 सीगे निकलते हो, तो वो भी क्या होगा, वो भी फेल होगा, वो भी फेल होगा। इसे यजरिबू है तो 13 सीगे निकल रहे हैं उससे, तो 13 सीगे, आपको पता है ना टोटल कितने, 14 सीगे बनते हैं ना, 14 सीगे जो बन रहे होते हैं आमतौर पे। अब फेलों की गर्दानों के जो होते हैं वो आपके पास 14 सीगे होते हैं, फेल की गर्दान के जो है 14 सीगे होते हैं। तो हमने कहा जिससे 13 सीगे निकल रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फेल की जो है वो अलामत हो जाएगी। तो ज़राबा वगैरह हो गया, इसे ज़राबा वगैरह, ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाओ जनाब अगली बात। अब तो आपने ये समझ लिया उस्ताद जी तीसरी चीज भी थी, और वो तीसरी चीज क्या थी? आपने कहा था इसम होगा, फेल होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ताय साकिना तो 13 से ताय, जिसके आखिर में ताय साकिना हो, ये 13 सीगे से नहीं है। ताय साकिना नहीं, जरा बात से देखो ना, जिससे 13 सीगे निकले, 13 सीगे निकले उससे, ये हम पढ़ेंगे ना, जमायर पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। फेल को जब पहचानेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 13 सीगे कैसे निकलते हैं, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाओ जी अगली बात। अगली बात ये आ गई कि आप कहते हो उस्ताद जी ये तो आपने हमें कहा था तीन होते हैं लफ्ज, तीन तरह का होता है। अच्छा, कौन कौन सा होता है? एक होता है इसम, एक होता है फेल, और एक होता है हर्फ। उस्ताद जी आपने हमें क्या बताया है? आपने हमें इसम की अलामतें बताई हैं, फेल की अलामतें बताई हैं, अब हमें हर्फ की भी अलामतें बताइए। अच्छा, तो चलें फिर उसको भी देख लेते हैं। तो हर्फ क्या होता है? जिसमें जिसमें इसम और फेल की अलामत में से कोई भी ना पाया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। वाह, ना इसम हो ना फेल हो, कोई अलामत ना इसम की पाई जा रही है ना फेल की अलामत पाई जा रही है, तो मतलब अब तीसरी चीज रह जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा, हर्फ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ना वो क्या है ना, जिसमें ना इसम की अलामत पाई जाए और ना कोई फेल की अलामत पाई जाए। तो हर्फ क्या होता है? जिसमें जिसमें इसम और फेल की कोई अलामत ना पाई जाए, जिसमें कोई इसम और फेल की अलामत ना पाई जाए, तो बज़ाहिर देखने में क्या है? बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन मजे की बात यह है, ये ना हो ना बीच में, ठीक है ना, ये अगर ना हो तो आपका क्या होगा? कोई जुमले बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। देखने में क्या है? देखने में क्या है? कुछ उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन काम बड़े कमाल के करता है। देखो अब जईदुन, मैं कहता हूँ जैद घर में है, जईदुन फिद्दार, तो जैद और अद्दार कहूँ, मैं कहूँ जैद अद्दार, जैद अद्दार, इससे कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो फी लेकर आया हूं ना, ये हरफे जर है ना, जईदुन फिद्दार, इसने क्या किया है? तो हर्फ का हमें मकसद भी पता चल गया। ये क्या करता है? ये रबत पैदा करता है, चीजों को जोड़ता है। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, आपको पता है वो ट्रेन के डब्बों के अंदर वो क्या किया जाता है? उसको आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है ना, उसको जोड़ा जाता है, ट्रेन के डब्बे जो हैं। तो ऐसे ही क्या करता है ये ये क्या होते हैं? ये हरूफ जो है ना, ट्रेन के डब्बे जैसे जुड़ जाते हैं, वैसे ही ये क्या करता है? ये लफ्जों को जोड़ने का काम देता है। समझ आ गई ये बात की? इससे बच्चों एक काम की बात भी निकली, और वो काम की बात ये निकली कि देखो बज़ाहिर हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, लगता है ऐसे है, ठीक है ना, लगता है ऐसे है कि जैसे वो किसी काम के नहीं है, ले बहुत से मुआ- जी, अच्छा जी, तो बज़ाहिर हमें क्या लगता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं
ہماری زندگی میں لگتا ہے کہ یہ کام کے نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے چلنے کے اندر اور ہماری زندگیوں کی ایک روانی کے ساتھ ہمارا سب کچھ رہنا، یہ ان کی بدولت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں یہ میرا بیکار بچہ ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بالکل کوئی ان کی لگتا ہے کہ ان کی کیا ہے وہ اس میں سے ہے، یہ تمہارے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انہی کی بدولت ہماری زندگیوں کے نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بیکار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں ایک بچہ مولوی بن گیا، کہا کہ یہ بیکار کا بچہ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا بیکار بیٹھا ہوا ہے، باقی تو سارے کار والے ہیں، یہ بیکار ہے اور وہ کار والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا پتا وہ جو بیکار ہے اسی کی وجہ سے دوسروں کی کار چل رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بیکار ہے اسی کی وجہ سے دوسروں کی کار جو چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کی بدولت چل رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی کسی کو کیا نہ سمجھو، آپ کسی کو زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی بھی حالات آ جائیں، کچھ آ جائیں، تو کسی آدمی کو دیکھتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو۔ آپ کو کیا پتا وہ جو ظاہری طور پہ آپ کے لیے جو بندہ پریشانی کا سبب ہے اسی کی وجہ سے آپ کے باقی نظام چل رہے ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تنگی پیش آ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، رحمت ہے، وہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے۔ تو کبھی پریشان نہ ہوا کرو زندگی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو صحیح یہ کہاں سے باتیں آ گئی، یہ میری صرف اور نحو میں یہ سب چیزیں آتی ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ میں ہر چیز کے اندر سے دیکھ کے وہ کر رہا ہوتا ہوں کہ تو حرف کیا ہے، بظاہر کیا ہے، دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی اس کا کیا کام ہے، یہ تو نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، کچھ نہیں، لیکن کیا ہے یہ آپ کو کیا کر رہا ہے بھائی، آپ کا پورے جملے بنانے کے اندر آپ کی ساری یہ نہ ہو سب بیکار، یہ نہ ہو تو سب بیکار، یہ ہے تو سب کیا ہو گیا، کار ہو گیا، یعنی سب کچھ کام آ گیا پھر، سمجھ گئے ہو بات کو۔ تو بچوں یہ ہو گیا پہلا کام، یہ ہو گیا اسم ہو گیا، فعل ہو گیا اور حرف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسم ہو گیا، فعل ہو گیا اور حرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب آپ نے کہا استاد جی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوگا، آپ کہہ رہے تھے یہ تو ہمیں آپ وہی پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھتے رہے ہیں، پہلے سے ہی پڑھتے آئے ہیں، تو اب ہمیں فائدہ کیا ہوگا بچوں؟ اب دیکھتے ہیں ذرا کہ، ٹھیک ہے نا، یہ اب آ گیا جناب عالی ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا کرو، آپ نے اس پورے جملے کو پہلے نہیں دیکھنا، اگر اس کو دیکھو گے تو پریشان ہو گے۔ پہلے کیا کرو، میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا، میں کہتا ہوں پہلا کام کیا کرنا ہے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اچھا استاد جی یہ کیا ہوگا، اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ میں ذرا وائٹ بورڈ کو سیو بھی کر لیں، ایک منٹ، ہاں سیو بھی کر لیتے ہیں، سیو ایز پی ڈی ایف بھی کریں گے اس کو۔ اچھا جی، وائٹ بورڈ کو سیو کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی نا، پھر اس میں سے اگر جن کو صرف آواز جاری ہوگی تو ان کے لیے وائٹ بورڈ۔ تو اب آ گیا جناب، ٹھیک ہے نا، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں استاد جی اسم اور فعل اور حرف میں سے دیکھنا ہے۔ اچھا اسم کی کوئی علامت ہے؟ ہاں جی استاد جی اسم ہے، کیوں؟ الف لام شروع میں آیا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، اور کوئی علامت؟ اور کوئی علامت؟ مسند الیہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ابھی یہ مسند الیہ کی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری علامت کیا ہوگی، مسند الیہ بھی بنے گا، یہ مبتدا بنے گا تو یہ مسند الیہ ہوگا نا، مسند الیہ بھی بنے گا اسی کے بارے میں، جس پر حکم لگایا جائے، بتایا تھا نا، جس پر حکم لگایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، مسند الیہ ہوگا، تو جس کے بارے میں کوئی بتایا جائے یا کچھ ہو یہ آ جائے گا، مسند الیہ بھی ہوگا۔ الف لام یا حرف جر حسن التنوین، میں آپ سے پوچھوں گا، اب میں اجرا کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھوں گا بچوں کہ بتاؤ مجھے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ استاد جی یہ اسم ہے۔ میں کہوں گا اسم ہے تو اسم کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے،
ٹھیک ہے نا. میں کہوں گا اور کوئی علامت تو آپ کہیں گے کہ جی مسند الیہ ہے. میں کہوں گا اور کوئی علامت تو آپ کہتے ہیں استاد جی اور کوئی علامت نظر نہیں آ رہی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسم کی 11 علامتیں مجھے سنائیے, تو آپ سنائیں گے اسی ترتیب سے. الف لام اس کے شروع میں جیسے الحمد, حرف جر اس کے شروع میں بزید, تنوین اس کے آخر میں جیسے زید مسند الیہ, جیسے زید قائم مضاف ہو, جیسے غلام و زید مستخر ہو, جیسے قریش رجال منصوب ہو, جیسے بغدادی ہندی تسنیہ ہو, جیسے رجلان جمع ہو, جیسے رجال موصوف ہو, جیسے رجل کریم تائے متحرکہ سے ملی, جیسے ضاربۃ. یہ آپ نے رٹا لگانا ہے ایسے. اچھا ایسے رٹا لگانا ہے آپ نے, یہ کچھ چیزیں رٹا لگانی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے مسند الیہ کی بات بنے گا نا, بتاؤں گا. ابھی نہیں, ابھی پریشان نہیں ہونا, پہلے وقت سے پہلے پریشان نہیں ہونا. جو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا, اس وقت پریشان ہو جائیں گے. وقت سے پہلے پریشان نہیں ہونا ابھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو آپ نے کہا استاد جی یہ اسم ہو گیا. اچھا چلو بچوں پھر آگے چلتے ہیں ذرا. للہ, للہ. میں آپ سے پوچھوں گا بچوں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آپ کہیں گے استاد جی یہ نا یہ دو چیزیں ہیں, دو ہیں. اچھا آپ کہیں گے استاد جی ایک لام ہے اور ایک کیا آ گیا, لفظ اللہ آ گیا. لفظ اللہ, لفظ جلالہ کہہ لو, لفظ اللہ, اللہ نہیں کہنا, لفظ اللہ کہہ لو, یا لفظ جلالہ جو ہے نا اس میں سے کہہ دو. لفظ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ بولیں, لیکن کوئی اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے لفظ اللہ کہنے کے اندر بھی. ٹھیک ہے, تو لفظ اللہ. تو اب لام کیا ہے؟ اب آپ میں پوچھوں گا بچوں لام کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ آپ کہتے ہیں استاد جی الف لام ہے. میں کہوں گا الف لام ہے للہ کے اندر. آپ کہوں گا نہیں استاد جی الف تو نظر نہیں آ رہا. اچھا تو پھر لام آ گیا, لام اسم کی علامت. لام اسم کی علامت ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں استاد جی لام اسم کی علامت نہیں ہے, وہ الف لام پورا اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو پھر آپ دیکھو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اسم کی علامتیں آپ نے دیکھی اس میں لام میں, تو آپ کو نظر نہیں آئی. اچھا فعل کی علامتیں دیکھی تو آپ نے کہا استاد جی فعل کی بھی کوئی علامت نہیں ہے. اچھا تو اب پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ حرف ہے. کیوں حرف ہے استاد جی؟ اس وجہ سے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے. آپ نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہنا, یہ سن لو بچوں, آپ نے ڈائریکٹ مجھے یہ نہیں کہنا کہ استاد جی یہ حرف جر ہے. میں یہ نہیں سنوں گا, میں ترتیب کے ساتھ چلوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کے عین اس لفظ تک پہنچ جاتے ہیں. اس تک نہیں پہنچنا, ہم نے کیا چلنا ہے سسٹمیٹک طریقے سے, ترتیب کے ساتھ جانا ہے. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. میں کہوں گا کیوں حرف ہے؟ آپ کہیں گے استاد جی اس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے, نہ فعل کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے. میں کہوں گا اسم کی علامتیں سنائیں. آپ 11 علامتیں مجھے سنائیں گے. میں کہوں گا فعل کی علامتیں سنائیں. آپ مجھے 9 علامتیں سنائیں گے. تو میں کہوں گا ہاں جی. آپ کہیں گے استاد جی ان دونوں میں سے کچھ نہیں تھا نا, اس لیے یہ حرف ہے. وہ پھر آگے علیحدہ بحث ہے کہ وہ کون سا حرف ہے, حرف جر ہے, فلاں ہے, جو وہ علیحدہ بحث ہے, وہ بعد میں جانی ہے ہم نے. ابھی پہلا ہمارا کام یہ ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا جی لفظ اللہ, لفظ اللہ, لفظ اللہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ اسم ہے. میں کہوں گا کیوں اسم ہے استاد جی؟ ایک تو شروع میں الف لام آیا ہوا ہے, الف لام آیا ہوا ہے, اس وجہ سے کیا آ گیا یہ اس میں سے. الہن تھا نا لفظ اللہ, آپ نے پڑھا ہوگا الہن تھا, الہن سے کیا ہوا پھر اللہ, اللہ. یہ جو ہے نا اس میں سے اس کے اوپر بڑی ایک بحث. یہ جو اللہ کا جو نام ہے یہ اس کی کیا کیا خصوصیات کیا ہیں, اور بڑی اس کی عجیب قسم کے وہ ہیں. تو لفظ اللہ الہن سے, ٹھیک ہے. تو الف لام اس کے شروع میں آ گیا, تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا, یہ اسم ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا رب العالمین, رب العالمین میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو ہاں حرف جر بھی شروع میں, گڈ شاباش. ہاں دیکھو میں چھوڑ گیا تھا, گڈ ویری گڈ. لفظ اللہ بھی ہے اور حرف جر بھی ہے نا, للہ ہی ہے نا, للہ ہی. تو للہ ہی حرف جر بھی شروع میں ہے, تو حرف جر بھی شروع میں آ گیا, اور لفظ وہ بھی آ گیا, دو آ گئے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. نہیں مضاف نہیں ہے ابھی, مضاف نہیں ہے. رب, رب, رب مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. رب, رب مضاف ہے. رب العالمین, اور رب کیا بن رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. جو رب کیا تھا؟ جو کسی کے لیے ہو. تو عالمین کے لیے کیا ہے؟ رب ہے نا, پروردگار ہے نا, پروردگار جو کسی کے لیے. تو مضاف رب کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ اسم ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی علامت آپ نے دیکھی؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں اور کوئی علامت نہیں ہے. رب کے اندر کیا نہیں ہے؟ کوئی اور علامت, موصوف نہیں ہے. اچھا بچوں ایک بات یاد رکھنا, اگر کوئی چیز مضاف بن رہی ہے تو وہ موصوف نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اگر رب جو ہے نا یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے, تو یہ موصوف نہیں ہے. ٹھیک ہو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے کہا کہ استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تو میں کہوں گا اسم کی علامتیں سنائیے. لفظ اللہ, لفظ اللہ, ہاں لفظ اللہ موصوف ہو جائے گا, لفظ اللہ موصوف بن جائے گا پیچھے. یہ لفظ اللہ موصوف بنے گا رب کے لیے نا, آگے جو ہے نا یہ لفظ اللہ,
لفظ اللہ موصوف بنے گا اور آگے رب العالمین یہ پھر آگے وہ بنے گا. ٹھیک ہے نا, موصوف ہونا بھی اس کی ایک علامت ہوگی. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ, میں اسے چھوڑ گیا اس کو پہلے. موصوف, لفظ اللہ موصوف بھی ہے. اچھا, یہ موصوف بھی بنے گا, لفظ اللہ موصوف بھی بنے گا. وہ کیسے بنے گا وہ تھوڑا سا ابھی وہ ہو جائے گا. اچھا, رب العالمین, تو رب کیا آ جائے گا؟ رب العالمین, تو رب کیا آ جائے گا؟ رب مضاف آ جائے گا. اور العالمین کے اندر کیا آئے گا؟ الف لام آ جائے گا ایک تو, اور ایک یہ جمع بھی ہے, عالم. عالم کی جمع آ گئی نا, تسنیہ یہ جمع ہونا کیا ہوتا ہے؟ اسم کی علامت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی کیا ہے یہ اس میں سے, تو یہ اس میں سے کیا آ جائے گا؟ رب العالمین. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک وہ آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے ابھی بدل مبدل منوں کی باتیں نہیں کرنی, بدل مبدل منوں نہیں جانا, بالکل نہیں جانا کسی طرح نہیں. ابھی ہم بچوں کی طرح چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جو آپ میں سے تدریس کرنے والے ہیں تو وہ بھی یاد رکھیں کہ جب طالب علم جب آتا ہے نا تو اس کو شروع میں یہ کرنا ہے, سارے طالب علموں کو اکٹھا آپ نے لے کے چلنا ہے. آپ اگر اس کو فوراً پہلے سے ہی ساری چیزیں چھیڑ دیں گے نا, یہ چیز بھی, یہ چیز بھی, یہ چیز بھی بن رہا ہے, فلاں بھی بن رہا ہے, تو وہ طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب اتنی چیزیں اکٹھی اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو آسانی کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک اس میں سے, تو العالمین کے اندر کیا آ رہی ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہیں. العالمین میں کیا آ رہی ہیں؟ دو. ایک کیا آ گیا؟ الف لام شروع میں آ گیا, اور دوسرا وہ کیا آ گیا؟ جمع آ گیا. ٹھیک ہے نا, ایک وہ جمع آ گیا اور دوسرا کیا آ گیا؟ الف لام شروع میں آ گیا. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ دو وہ اس میں سے آ گئی. ٹھیک ہے نا, اور تو یہ مضاف الیہ بنے گا. مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے بچے, میں نے کیا بتایا تھا؟ مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے, مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. اور رب کے اندر تو ٹھیک ہے, رب تو اسم ہے, لیکن العالمین کے اندر یہ علامت نہیں ہے کہ وہ مضاف الیہ, کیونکہ مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے, فعل بھی مضاف ہو سکتا ہے. لفظ اللہ کی ترکیب نہیں سمجھ آئی؟ اب میں کیوں اس کو چھیڑوں گا تو بچوں پریشانی ہوگی آپ کے لیے. اچھا جی, دیکھو, الحمد یہ جو ہوگا نا, یہ لام جا رہا ہے, یہ جو لفظ اللہ ہوگا نا یہ موصوف بھی بنے گا بعد میں, یہ موصوف بھی بنے گا. اس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ جو جہانوں کا پروردگار ہے, جو جہانوں کا پروردگار ہے نا, تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ. یہ کیا بنے گا؟ یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوگا, پھر یہ ملتے ہیں آپس میں تو یہ صفت بنیں گے, یہ صفت بنیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ پورا کا پورا, یہ پورا کا پورا پھر صفت بن جائے گا بعد میں, پورا کا پورا. اچھا, رب تو موصوف ہوگا, لیکن یہ پورا رب العالمین جو ہے نا یہ پورا کا پورا کیا ہوگا؟ یہ صفت بنے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ابھی نہیں, پھر آپ پریشانی, باقیوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی, وہ وقت کے ساتھ ہم چلیں گے. ابھی تو ہم کیا ہیں, ہم تو بچوں کی طرح پڑھ رہے ہیں, ابھی تو ہماری بیسکس چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی جناب علی؟ تو پہلا کام کیا ہوا بچوں؟ آپ نے اسم, فعل اور حرف کو پہچانا ہے. کوئی بھی آپ کے پاس قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی آپ وہ ہیں, آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے قرآن مجید جب پڑھا کریں تو آپ دیکھا کریں. صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا استاد جی اس پہ اعراب کیوں آیا ہے, اس پہ پیش کیوں آیا ہے, اس پہ زبر کیوں آیا ہے, اس پہ زیر کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کام نہیں کرنے ابھی, ابھی یہ کام نہیں کرنا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ استاد جی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, بس. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہی سارا دن کرنا ہے. کوئی چیز نظر آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے, بھائی یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. یہ نہ کہنا کہ استاد جی اس پہ کیوں یہ اعراب کیوں آ رہا ہے, یہ اعراب کیوں آ رہا ہے, اس پہ یہ اعراب کیوں آ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم تو بچے ہیں بالکل. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ایک, اب اگلی بات سمجھو بچوں. اگلی بات کیا ہوگی؟ جب آپ نے کہا کہ استاد جی یہ تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے, نیکسٹ کیا کرنا ہوگا؟
نیکسٹ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا اسم ہونا پتہ چل جائے، کسی چیز کا فعل ہونا پتہ چل جائے، کسی کا حرف ہونا پتہ چل جائے، یہ اتنا کافی نہیں ہوتا، اتنا کافی نہیں ہوتا اس کے. اچھا جی، آج نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے، ان کو کہیں برین والوں کو ذرا کریں، بہت تنگ کر رہا ہے نیٹ، ان سے وہ کریں کہ جی اس چیز کے اوپر. اچھا جی، تو یہ چیز آ گئی. اگلی چیز کیا آ گئی کہ اگر بچوں اسم آئے گا تو اسم کی آگے ایک اور کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اسم کی، ٹھیک ہے نا، اسم کی ہم ایک اور کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سب نے 1 سال پڑھا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے رکھا تھا کہ 1 سال کم از کم صرف نحو پڑھی ہوئی ہو، 1 سال. تو اگلی چیز کیا ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. اس میں متمکن اگر ہے تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا، اس میں غیر متمکن ہے تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی زندگی میں ایک اصول یاد رکھو کہ جہاں پر کیا ہو، اگر جو ہے نا مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ہوں، بہت سی چیزیں ہوں، تو اگر آپ نے کسی ایک چیز کو چننا ہو نا، تو اس چننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک چیز کو پکڑ لو، کہ اس کو نکال دو، باقی سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ چاولوں میں سے آپ پتھر نکالتے ہیں نا، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ چاول علیحدہ کر دو اور پتھر علیحدہ کر دو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی طرح کا کوئی بوجھ بجکڑ سمجھتے ہیں، بہت ذہین آدمی جو ہے نا بوجھ بجکڑ، وہ کیا کرتے، وہ چاولوں کو علیحدہ کرنا شروع کرتے، چاولوں کو نا اٹھا اٹھا کے نا دوسرے برتن میں ڈالنا شروع کرتے. تو اب میں کہوں گا واقعی آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ چاولوں کو پتھروں سے علیحدہ کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے استاد جی آپ نے کہا ہے نا کہ چاولوں کو پتھر اور چاول علیحدہ علیحدہ کر دو، تو میں نے چاول اٹھا کے کیا کرنا شروع کر دیے ہیں، علیحدہ علیحدہ ڈالنا شروع کر دیے ہیں. تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے بچوں؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پتھروں کو اٹھا کے کیا کر دو، سائیڈ پہ کر دو، تو پیچھے جو چیز رہ جائے گی وہ آپ کے پاس کیا رہ جائیں گے، وہ پورے کے پورے چاول رہ جائیں گے، کیونکہ پتھر تھوڑے ہوتے ہیں، چاول زیادہ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اب ایک اور پتہ نہیں، اب میں پھر وہ چیزیں ٹریک سے میں کیوں ہٹ جاتا ہوں. زندگی کے اندر بھی بے سکونیاں اور سکون جو ہوتے ہیں، ہم سکون کی تلاش میں جو نکلتے ہیں، تو ہم سکون کو تلاش کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں نا، ہم وہ مختلف چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس چیز کو بھی لے لو، اس 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 کو بھی لے لو. تو ہم سکون کو تلاش کے لیے اس طرح نکلتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے بچوں کہ اس بے سکونی کو کیا کرو، جو سبب ہے نا اس سبب کو کیا کر دو، سائیڈ پہ کر دو، تو پیچھے کیا رہ جائے گا، سکون خود بخود رہ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بے سکونی کا جو سبب ہے اس کو سائیڈ پہ کر دو، تو پیچھے کیا رہ جائے گا، سکون رہ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اب اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن میں کیا کام کرنا ہوتا ہے بچوں. اس میں متمکن کو تلاش کرنے نکلو گے نا، تو وہ تو لاکھوں اسم میں متمکن ہوں گے، لاکھوں اس میں متمکن ہوں گے. تو آپ یہ پریشانی ہوگی آپ کو. تو کام کیا کرو استاد جی، اس میں غیر متمکن کو باہر نکالیں، پیچھے جو چیز بچ جائے گی وہ کیا بچ جائے گا، اس میں متمکن بچ جائے گا. بس اس میں غیر متمکن کو باہر نکالو، پیچھے کیا چیز رہ جائے گی، اس میں متمکن رہ جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اسم اگر ہوگا تو یا وہ اس میں متمکن ہوتا ہے یا وہ اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، بس. تو اس میں متمکن کا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ استاد جی اس میں غیر متمکن کی چھٹی کرائیں، پیچھے جو چیز رہ جائے گی، یہ پتھروں کو نکالیں آپ، پیچھے خود بخود کیا چاول میرے پاس موجود ہو جائیں گے. بس آسان کام، آسان ہے نا، یہ چیز آسان طریقہ کار ہے نا. تو اسم کی کلاسیفیکیشن میں کیا کرنا ہے، اس میں غیر متمکن کی چھٹیاں کروا دو، اس کی چھٹی کراؤ، نکال دو اس کو. اب وہ کیا ہوتے ہیں، وہ چند 8 ہمارے پاس اس میں غیر متمکن کی صرف 8 قسمیں ہوتی ہیں، بس. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں غیر متمکن کی ہمارے پاس صرف 8 قسمیں ہوتی ہیں. ان سب کو جمع بھی کر لو نا، ان قسموں کے اندر آگے آگے چیزیں بھی، تو 100-150 کے قریب بن جائیں گے اگر بہت بن گئے تو. ٹھیک ہے نا؟ اس میں غیر متمکن کو اگر جمع کر لو گے تو وہ اسم جو ہوں گے، وہ جو لفظ ہوں گے، وہ کتنے ہو جائیں گے، 100-150 لفظ آپ کے پاس آ جائیں گے.
تو ان کو پہچاننا کیا ہے؟ آسان ہے، وہ پتھر ہیں، سائڈ پہ کرو، پیچھے جو لاکھوں چیزیں ہیں نا وہ کیا ہو گئی؟ خود بخود محفوظ ہو گئی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو اب کیا ہوتے ہیں اس میں غیر متمکن کو پہچانتے ہیں بچوں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں مضمرات. ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں نا بچوں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مضمرات. ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں غیر متمکن ہے. اور کو باہر کٹو، باہر کٹو، نکالو ان کو بس. سمجھ آ گئی؟ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں، ضمیریں ہم پڑھیں گے آگے کی، ضمیریں جتنی بھی آ جائیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ضمیریں جتنی بھی ہیں سب کی چھٹی کراؤ. چلو جی، وہ چھٹی ہوگی ان کی. اچھا جی، پھر آگے کیا کریں؟ اسماء موصولہ. اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھے ہیں. یہ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جوڑنے کا کام کرتے تھے. ہوتے یہ اسم ہے، یہ بھی جوڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، چیزوں کو جوڑنے کے لیے. انگریزی میں ہو، وٹ، وین وغیرہ یہ چیزیں ہم وہ کرتے تھے انگریزی کے اندر جو تھے نا. تو عربی کے اندر آپ نے پڑھے تھے الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی، ٹھیک ہے نا. ما، من، این و ایتن جو ہے یہ آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا. اسماء موصولہ، ٹھیک ہے نا. الذی، اللذان، اور یہ آپ دیکھتے ہی ہر بچہ پہچان جاتا ہے یہ استاد جی اس میں موصول ہے. اچھا آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے الذی، اتنا تو آپ کو پتا ہے نا. الذی، اللذان، اللذینا، ٹھیک ہے نا. یہ اللذین، اللذینا، اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون اور ایتن وغیرہ یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آج دیکھنا ہے دوبارہ سے. اس میں غیر متمکن کی جو اقسام لکھی ہوئی ہے نا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، علم النحو میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، نمبر 3 کیا آگے؟ اسماء اشارہ. اسماء اشارہ یہ اس کو لفظ کو بھی پڑھنے کے اندر بھی، الفاظ کے اندر بھی بچو آپ لوگ صرفی نحوی بن رہے ہو تو الفاظ کا تلفظ بھی صحیح ادا کرنا ہے. اچھا بعض طلبا سے میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اسماء موصولہ. او بچے اسماء موصولہ کیا چیز ہے؟ اسماء نہیں ہوتا، اسماء موصولہ یہ جمع ہے. اچھا اسماء موصولہ، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء اشارہ نہیں، اسماء اشارہ. تو الفاظ کا تلفظ بھی صرفی نحوی جب بن رہے ہو تو الفاظ بھی صحیح طور پہ ادا کرنے سیکھنے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ وہ غلط پڑھے گا، ہم کہتے ہیں غلط ہے، غلط نہیں ہوتا، غلط. اگر غلط پڑے گا تو دوسرے آدمی کے اوپر اس کا جو ایک امپریشن پڑتا ہے وہ بڑا غلط پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جیسے آپ لوگ ہنستے ہیں جناب کوئی انگریزی بول رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار انگریزی بول رہا ہے، اس کو پروناؤنسیشن ہی نہیں آتی صحیح. ٹھیک ہے نا، پروناؤنسیشن ہی نہیں آتی. تو آپ لوگ بھی تو کیا کرتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بھی جب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اردو یا عربی کے الفاظ یا فارسی کے الفاظ جب غلط ادا کرتے ہیں تو اگلے ہمیں بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لگتا ہے نا اس میں سے. آج آپ لوگ سنا ہوگا اپنے کرت کا لفظ، کہتے ہیں کرت بہت اچھی ہے. وہ کرت لفظ نہیں ہوتا، قراءت لفظ ہوتا ہے، قراءت. ٹھیک ہے نا. قراءت، کرا یا کراؤ، قراءتن مصدر ہے، قراءت. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں اس کی کرت بہت اچھی ہے. کرت نہیں ہوتا لفظ، قراءت لفظ ہوتا ہے. تو تلفظ کی بھی یہ کرنی ہے. یہ آپ صرفی جب انشاءاللہ بنو گے تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ یہ الفاظ کو ادا کرنا بھی سیکھو گے پھر صحیح طور پہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے اسماء موصول آ گیا. پھر نمبر 3 کیا آ گیا؟ اسماء اشارہ آ گیا. نمبر 4 بچوں کے آگے اسماء افعال. اسماء افعال، اسماء افعال کیا ہوتے ہیں؟ ہوتے ہوتے اسم ہیں لیکن معنی وہ فعل کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے پڑھے تھے اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. ٹھیک ہے، ہیہاتا، شتانا، ٹھیک ہے نا. یہ جو تھے اس میں سے یہ جو تھے سرآنا اور امر حاضر بھی، رویدہ، بلہا، حی، حل، حلم، دون، کہا، پڑھے ہیں نا. یہ اسماء افعال ہوتے کیا ہیں؟ اسم ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ معنی فعل کے دیتے ہیں. ہوتے اسم ہیں، معنی فعل کے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسماء افعال. یہ بھی کیا ہیں؟ غیر متمکن ہوتے ہیں. رویدہ، بلہا، حیال، حلم، دونک، حیاتا، اور ماضی کا معنی فعل حیاتا، شتانا، سرانا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے حیاتا بمعنی باؤدا. یہ فعل کے اسماء افعال وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ آج اس لیے میں جلدی کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے آج اس کو. اسماء اصوات، آوازوں کے نام جو ہوتے ہیں یہ اصوات ہیں. میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے بخا بخا. عرب جو ہے نا خوشی جب موقع ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ تو کہتے ہیں بخا بخا. ٹھیک ہے نا. اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں نخی نخی، اس کی آواز ہے اس کو بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آوازوں عرب کے جو آوازیں ہیں نا یہ بھی ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ غیر متمکن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. غیر متمکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسماء ظروف، ظروف، ٹھیک ہے نا. جو ظروف کے جس میں ہوتے ہیں کہ اس میں سے، ٹھیک ہے جی. چلو بس پھر اس کو اتنا رکھتے ہیں آج.
اس کو اتنا رکھ لیتے ہیں 9:45 کیونکہ ہو چکے ہیں ٹائم، کیونکہ باقیوں کا بھی وہ ہوگا غیر متمکن کا. یہ آج آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیکھنا ہے اس کو، اس میں متمکن اور غیر متمکن کو، ٹھیک ہے. پھر میں انشاءاللہ یہ تھوڑا بہت کل کروا دوں گا آپ کو، لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کرنا ہے بچوں. یہ تو آپ کو 1 سال پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، 1 سال پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، نہیں بھی خیر ہے انشاءاللہ ہم کر لیں گے، ہم اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی. ہاں ریکارڈنگ رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ. علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.